Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Nukta Spotlight. آپ کو پتہ ہے ہر سال پاکستان میں ہزاروں بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں، لیکن چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ہم اکثر صرف تبھی بات کرتے ہیں جب کوئی ایک وائرل ہو جاتا ہے کیس. روشنی ہیلپ لائن کے مطابق صرف 2025 میں آلموسٹ 4000 بچے لاپتہ ہوئے ہیں. اور آج نکتہ اسپاٹ لائٹ میں ہم بات کریں گے روشنی ہیلپ لائن کے فاؤنڈر سے، ہوز این امیزنگ مین ڈوئنگ انکریڈیبل تھنگس، محمد علی صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بچے کہاں جاتے ہیں، وہ کیوں لاپتہ ہوتے ہیں، کیا ایکسپلائٹیشن ہے، اور ان بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم سو ہیپی، آنیسٹلی دل سے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں آج ہمارے اسٹوڈیوز. ہمارا بہت پرانا ایک تعلق ہے، کوئی 10 سال پہلے ہم نے ساتھ کام کیا تھا، اور تب سے آپ کی سٹوری میں سب کو بتاتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. جو پاکستان میں گمشدہ بچوں کا ایشو ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم ایشو ہے، اور پاکستان میں اگر آپ کو چائلڈ ابیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اس ایشو کو پراپر ایڈریس کرنا ہوگا. تو آپ نے اس اہم ایشو پہ اپنا ٹائم نکالا، اس پروگرام کو رکھا. تو ایسے کم لوگ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں 10 سال پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. تو ہم سمندر میں ایسے جزیرے ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج بھی ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ کتنا اہم ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور کتنا اہم ایشو ہے کسی ماں کے لیے اس کا بچہ کھو جانا. بالکل. اور میں ان ماؤں سے ملی ہوں، آپ تو ہر دن ملتے ہیں. میں تو لائک آئی سیڈ 10 سال پہلے کچھ ماؤں سے ملی تھی، اور ان کی جو دل کی ان کا جو ہرٹ تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اور وہ چیز میں کبھی بھول نہیں سکتی. لیکن کیوں ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے؟ جو آج نمبرز آپ لوگ بتاتے ہیں، مطلب آلموسٹ 4000 ایک سال میں، کراچی میں آلموسٹ 1000-1500، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. لیکن اس پہ کوئی ہیڈ لائنز نہیں بنتی جب تک کوئی ایسا کیس نہیں آ جائے، جیسے آج کل ایک انفارچونیٹ کیس آیا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں تانیہ، یہ ایک ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے یہ، کہ بچوں کا تحفظ، ان کی سیفٹی سیکیورٹی، یعنی کہ چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ پاکستان میں مین اسٹریم ایشو بن ہی نہیں پایا آج تک. اسی وجہ سے آئے دن ہم یہ ایکسٹریم کیسز دیکھ رہے ہیں کہ بچے گم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ سیویئر ابیوز ہو رہا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہو رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں، نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں، اس جنوبی ایشیا کے خطے کی تاریخ میں، دنیا میں ایک بہت بڑا سیریل کلر ہمارے ملک سے جو ہے وہ لاہور میں اس نے سن 1999 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 100+ بچوں کو زیادتی کے بعد مرڈر کیا. میرے خیال میں تو پاکستان میں اس وقت ہی لا بن جانا چاہیے تھا، خاص طور پہ بچوں کی گمشدگی کا لا. اور ایک المیہ اور ایک افسوسناک عمل یہ بھی ہے کہ کسی انسان کا بچہ کھو جائے، وہ ماں جس کے پیروں تلے زمین نکل جائے، اور اس کا بچہ، اس کی سب سے قیمتی دولت کو چھین کے لے گیا ہو. وہ جب تھانے آتی تھی، سن 2000 سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جب وہ تھانے آتی تھی وہ اس امید کے ساتھ آتی تھی کہ پولیس جو ہے وہ ان کے بچے کی ریکوری میں مدد کرے گی. بالکل. لیکن اس کو بالکل شناختی کارڈ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ آپ روز نامچے میں انٹری کرا دیں، آپ عزیز و رشتہ داروں میں، قریب میں، محلے میں تلاش کریں، اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے. اتنے میں ہوتا کیا تھا؟ اتنے میں وہ بچہ یا تو ابیوز ہوا ہوا ملتا تھا، یا اس کی ابیوز ہوئی ہوئی لاش کہیں سے ملتی تھی. تو ہم نے روشنی ہیلپ لائن 1138 نے یہ کیمپین سٹارٹ کری کہ ہم اس کو روز نامچہ ڈائری، یعنی کہ 155 کی رپورٹ سے شفٹ کر کے 154 کی رپورٹ میں لائیں گے، جس میں کوگزینیبل آفینس کا اندراج کیا جاتا ہے، یعنی کہ 154 کی بک. ورنہ پولیس ریلیکٹنٹ ہوتی تھی کہ نہیں جی FIR کیسے کاٹ دیں، آپ کسی پہ الزام لگائیں، بتائیے کس نے اغوا کیا. تو اگر اس ماں کو یہ پتا ہو کہ اس کا بچہ کس نے اغوا کیا ہے تو مسئلہ ہی سولو ہو گیا نا. تو اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کیے جاتے تھے. وہ بیچاری گھنٹوں سارا دن بیٹھی رہتی تھی، اس کی FIR درج نہیں ہوتی تھی، اور اس کا حال یہی ہوتا تھا کہ بچے ابیوز ہوئے ملتے تھے یا ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھی. سن 2000 میں جب ہم نے کیمپین سٹارٹ کی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سن 2018 میں ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن کیا سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے ایک لا ڈرافٹ کیا. یہ لا جو ہے پریزنٹ ہوا پارلیمنٹ کے اندر، جس کا نام ہم نے رکھا تھا زینب رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ. تو یہ زینب رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ جو ہے 2020 میں
یہ ان اپوز پاس کر دیا اسمبلی نے, کیونکہ ہم نے ایک بڑی لابنگ کی تھی پارلیمنٹیرینس کے ساتھ ان کو, تو یہ پاس بھی ہوا. اور اس وقت کے صدر پاکستان نے ان کو سن 2020 مارچ میں اس کو سائن کیا, اور پھر یہ ایکٹ بن گیا. اس ایکٹ میں ہے کیا جی, تو یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا ایک ایسا قانون آیا جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس ہمارے خطے کے پڑوسی ممالک میں بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ بچہ گم ہوگا اس کو فوجداری مقدمے میں فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہوگی, یعنی کہ اس کو کاگزینیبل آفنس سمجھا جائے گا, جبکہ پہلے نہیں سمجھا جاتا تھا. اب اگر اس کو روز نامچے میں درج کیا تو جس نے درج کیا یا جس نے اوائڈ کیا ایف آئی آر کو, اس کو سال بھر کی سزا بھی ہے جیل کی, اور اس کو بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا. پھر ہم نے اس لاء میں یہ بھی ڈلوایا کہ ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس پاکستان میں قائم ہونا چاہیے. پاس ہونے کے بعد قانون کے بعد جو ہے وہ 90 دن میں ایک اتھارٹی قائم ہونی چاہیے جو پورے پاکستان میں کنسنسس ڈیولپ کرے, تمام صوبوں کے ساتھ مل کے کام کرے, ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس قائم کرے تاکہ سارا ڈیٹا اس میں لوگ پٹ کریں, تاکہ ایک اعداد و شمار پاکستان لیول پہ سامنے تو آئیں کم از کم. یہ جو ہے نا آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑا یہ بالکل فرسٹ اسٹیپ ہے. یہ وہ تب ہے کہ جب ایک بچہ غائب ہوتا ہے تو ماں جا کے ایٹ لیسٹ اس کو ایف آئی آر تو اس کی کٹوا پائے. اس کے بعد کی جو پوری کہانی ہے, ڈھونڈنا, کس حال میں ڈھونڈنا, کیسے ڈھونڈنا, کہاں ڈھونڈنا, وہ ایک پوری ڈفرینٹ جرنی ہے. یہ ایک سوال ہے, اور اس کے لیے آپ لوگ مجھے پتہ ہے بہت اچھا اس پہ کام کرتے ہیں. تو اس کا تھوڑا بتائیں کہ اگر جب فرسٹ ٹائم کیس آتا ہے آپ کے پاس تو واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو گائز ڈو؟ دیکھیں, خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی کھو جائے تو پہلے تو ہم یہ کلیئر کر لیں کہ پاکستان میں قانونی طور پہ بچہ ہے کون. ٹھیک ہے, تو ہم نے یو این کا پروٹوکول سائن کیا اور یو این سی آر سی کو اڈاپٹ کیا. اس میں جو یونیورسل ایج گروپ ہے کہ جو ابھی 18 تک نہیں ہے وہ قانونی طور پہ پاکستان میں بچہ ہے. بالکل اس ایج بریکٹ میں کوئی بھی لڑکی یا لڑکا اگر کھو جاتا ہے, گھر سے چلا جاتا ہے, کسی بھی سرکمٹینسز میں وہ والدین سے رابطے میں نہیں ہے اور والدین کو اس بچے کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ ہے, اٹ مینس کہ وہ مسنگ ہے. تو وہ کسی ندی نالے میں گر سکتا ہے, کسی اوپن مین ہول میں گر سکتا ہے, اسے کوئی گلی سے اٹھا کے کوئی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے لے جا سکتا ہے, کوئی جنسی زیادتی کے لیے اٹھا سکتا ہے, اسے ٹریفک کیا جا سکتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر. بالکل. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب بچہ اپنے والدین سے رابطے میں نہیں ہوگا. اب اگر وہ مسنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فوری طور پہ ان نون لوگوں کے خلاف, یعنی کہ نامعلوم افراد کے خلاف ایک اغوا کی ایف آئی آر درج ہو جانی چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو صبح سے تلاش کیا, وہ کہیں نہیں ملا, عزیز رشتہ داروں کے پاس, شیلٹرز میں, ہر جگہ دیکھ لیا ہے, وہ نہیں ملا. اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرے بچے کو کوئی نامعلوم لوگ نامعلوم مقاصد کے لیے اغوا کر کے لے گئے, لہٰذا میں تھانے آئی ہوں یا آیا ہوں میرے بچے کی بازیابی کے لیے فوری طور پہ نامعلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے میرے بچے کی بازیابی کا عمل شروع کیا جائے. یہ ایک ایف آئی آر ہے. بے شک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 ایف آئی آریں ہوئیں نامعلوم کے خلاف اور بچے غائب ہیں تو چلو مان لیا اس میں سے 8 بچے مل گئے, لیکن وہ جو 2 نہیں ملے مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل. ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں جو کہ ابھی تک چینج نہیں ہوا. ہم چینج کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں مختلف اپنے پروگرامز اور ٹریننگز کے بدولت, کہ اگر 12-13 سال سے اوپر لڑکی ہے, 12-13-14 سال کی بھی ہے, تو ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے. اب بھی یہ مائنڈ سیٹ چل رہا ہے, ارے نہیں بھائی یہ تو کسی کے ساتھ دوستی ہوگی, شادی کے نکاح کے لیے چلی گئی, شادی کے لیے چلی گئی, افیئر تھا اس کا. اور اگر لڑکا غائب ہے 13-14-12 سال کا, ارے نہیں بھائی ناراض ہو گیا ہوگا, سائیکل نہیں دلائی, مار پیٹ کر دی, ناراض ہو گیا چلا جائے گا, کیوں ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, ہمیں بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں, خود بھی مشکل میں, تھوڑا انتظار کریں, مل جائے گا, آ جائے گا. اسی اسنا کے اندر ہی تو سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ وہ کروشل ٹائم ہوتا ہے بچے کی تلاش کا کہ اگر, جیسا کہ ہم روشنی ہیلپ لائن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر بچہ گم ہو جائے اور فرسٹ آور میں, یعنی کہ 1 گھنٹہ بھی گزرا ہے, آپ ہمیں بتا دیں, انشاءاللہ ہم اپنے رضاکاروں کی مدد سے, اللہ کی مدد سے اگلے 6 گھنٹے سے پہلے بتائیں گے بچہ کدھر ہے آپ کا. کیسے بتاتے ہیں آپ؟ یہ میرا سوال ہے. جی بالکل, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ لوگوں کی مدد ہے ہمارے ساتھ, اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ. لیکن عمل ایک المیہ یہ ہے نا کہ ایک برا عمل یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مختلف طرح کی پریکٹس چل رہی ہیں نا, وہ اپر لیول سے نیچے لیول تک چل رہی ہیں. بچہ گم ہو جاتا ہے, لوگ اپنے طور پہ تلاش کرتے ہیں, تھانے کو اطلاع نہیں کرتے ہیں, ہم جیسے ادارے میں رپورٹ نہیں کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی انہیں کسی عامل, پیر, بابا یا جادو ٹونا کرنے والے کے پاس پہنچا دیتا ہے. اب وہاں پہ جا کے ہوتا کیا ہے, اب فرض کریں کہ کسی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بی بی, مجھے پتہ چل گیا آپ کا بچہ ملیر میں ایک پلاٹ کے اندر ہے, اور میں ایسا علم کروں گا کہ وہ وہاں سے اس کو واپس چھوڑنے آئیں گے ادھر.
اور یہ 1 ہفتے کے اندر ہی ہو جائے گا کام, اور آپ مجھے اتنے پیسے دیں, یہ چیزیں لا دیں, وہ چیزیں لا. اب بیچارے ڈوبتے کو تلکے کا سہارا. وہ ماں اپنی ماں بچے کے لیے تڑپ رہی ہے, اگر اس سے کوئی 5-10 ہزار روپے مانگے ہیں وہ اسی وقت دے دے گی, قرضہ کر کے دے دے گی, لیکن دے دے گی. اور وہ جو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, یہ 24 گھنٹے یا 25 گھنٹے جتنا اس عامل پیر نے ٹائم دیا ہے, وہ ٹائم وہ گھر پہ بیٹھے رہیں گے, بچے کو تلاش نہیں کریں گے, وہ ضائع ہو جائے گا ٹائم. جن حالات میں بھی آپ بنا 1 منٹ لیٹ کیے قریبی تھانے میں جا کے اطلاع کریں. روشنی ہیلپ لائن 1138 کی ہیلپ لائن 24 گھنٹے کام کرتی ہے, اس کو اطلاع کریں. ہمارے پاس تھاؤزنڈس آف کیسز جو ہیں ہوتے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس جو نیو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں 60-70 کیسز ہیں پورے پاکستان سے رپورٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ اگر ہمیں بتائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس AI سسٹم سے وہ بچے کی میچنگ ہو جاتی ہے. جیسے فرض کریں کہ اگر کیماڑی سے ہمیں کوئی بچہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ گم ہوا ہے, اس کی تصویر, اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اگر آپ ہمیں بر وقت وہ دے دیا ہمیں ڈیٹا, تو ہو سکتا ہے ایک لاوارث بچہ ہمیں اسٹیل ٹاؤن سے ملا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بر وقت رپورٹ ہو گیا, والنٹیئر نے کر دیا, آپ تھانے میں آ گیا. تو جب ہم یہ والا مسنگ کا اور وہ والا لاوارث بچہ میچ کریں گے تو فوری ریکوری ہو جائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے گھنٹے میں ہمیں بتا دیں تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے کی تلاش آسان ہو جاتی ہے. اور اگر جہاں 4-6-8 گھنٹے گزر گئے تو وہ کیس ہو گیا ڈیفیکلٹ, وہ بچہ نکل گیا پھر ہاتھ سے, اس کی تلاش, اس کی بازیابی پھر ایک مشکل عمل ہوگا. نکل گیا ہاتھ سے, کہاں نکل گیا؟ اس بات کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی نومولود بچہ غائب ہے اسپتال سے, گھر سے, کہیں سے بھی, 1 سال تک کا, یا نومولود بچہ غائب ہے 0 سے 1 سال تک کا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو تجربے کے, میں اپنے اسیسمنٹ اور تجربے تک بات کروں گا, ہو سکتا ہے لوگوں کی مختلف رائے ہو. اگر اس ایج بریکٹ کا غائب ہے بچہ کہیں سے بھی, کس حالات میں بھی, چاہے اسپتال کے وارڈ سے غائب ہے, گھر سے غائب ہے, کوئی نے ورغلا کے رستے سے لے گیا, کوئی ہوتا ہے, تو زیادہ تر ہمارے تجربے میں بات آئی ہے جب وہ ریکور ہوا ہے بچہ تو وہ کسی ایسے گینگ سے ریکور ہوا, ایسی فیملی سے ریکور ہوا جنہوں نے ایڈاپشن کے لیے لیا تھا, پیسے دے کے لیا تھا. اور وہ چین کے لوگ جو کہ اسپتالوں میں نظر رکھتے ہیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, یا آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں تو بچہ چینج کرنے کا بھی ایشو ہے نا, لڑکی ہوئی ہے وہاں لڑکا رکھ دیں, لڑکے کو اٹھا کے لڑکی کی جگہ رکھ دیں. اگر اس ایج بریکٹ کا غائب ہے تو کوئی ایسا گینگ یا گینگ کا کوئی نمائندہ لے گیا ہے جو بچے کو کسی بے اولاد جوڑے کو فروخت کرے گا. اچھا جی, یہ تو ہوا اس ایج بریکٹ کا, چھوٹی ایج میں. آپ جو چھوٹی ایج میں. اب اگر بچہ آپ کا 4-5 سال سے 10 سال کے اندر ہے تو آپ سمجھ لیں اگر وہ غائب ہے تو وہ ضرور کسی ایسے کے ساتھ ہے جس سے وہ مانوس ہے, جس کو وہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کا قریبی ہو, رشتہ دار ہو, محلے دار ہو. اچھا. تو وہ اسے لے گیا ہے اور وہ ممکن ہے کہ اس کو وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے گا, اور اس کے بعد اس کو شناخت کے ڈر سے شاید مار بھی دے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل, ہر دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کیس آ رہا ہے, کسی بچے کی لاش مل رہی ہے, کسی بچی کی لاش مل رہی ہے. لیکن جب آپ انکوائری میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی, اب یہ منتہا کا کیس تھا تو وہ جاننے والے لوگ تھے, وہ سب قریبی لوگ تھے. اگر کوئی قریبی بچے کو کہے کہ میں تمہیں چیز دلاتا ہوں, میرے ساتھ یہاں سے تھوڑا سا دور چل لو, وہ چلا جائے گا, لیکن اس کو اس کے ارادے نہیں پتہ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مختلف استعمال ہے. اور اگر 10 سال سے اوپر بچہ ہے, 12-11 سال کا, اور اگر لڑکا ہے غائب ہوا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی ایکسپلائٹیشن کا نظر ہو جائے گا. وہ ذرا سی, یا تو آپ نے بذریعہ تشدد اس کو سدھارنے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ اس کی مینٹالٹی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک المیہ یہ کہ ہمارے یہاں غربت کا لیول بہت ہائی ہوا ہے. ایک ایوریج اگر لگائیں تو یہ جو مسنگ چلڈرن کا ایشو ہے پاکستان میں, یہ لو انکم ایریا کا ایشو ہے, یہ متوسط طبقے سے زیادہ تعلق رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر 100 بچے غائب ہوں گے تو 98 بچے غریبوں کے غائب ہوں گے. اب وہاں ایشو کیا ہے, وہاں بچے کی سیفٹی اور سیکیورٹی سے والدین اتنے کنسرن نہیں ہوتے. کیسے ہوں گے, ان کے اپنے اتنے مسئلے کیسے ہوں گے کہ وہ ماں جو روزانہ اپنے شوہر سے پٹتی ہو یا وہ گھروں میں کام کرتی ہو, اس کے 5 6 بچے تو ہوں گے. اب دونوں میاں بیوی اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور سارا دن بچوں کی دال روٹی کے لیے سارا دن باہر رہتے ہیں, ان کی توجہ نہیں ہوتی. اب انہیں کیسے پتہ ہے کہ ان 5 بچوں میں کون سا ان کا بچہ ہے جس کی مینٹالٹی ڈفرینٹ ہے, وہ تھوڑا سا گھومنا پھرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سیر و تفریح کا عادی ہے, اس کو سی ویو جانا ہے, اس کو ٹرین میں سفر کرنا ہے, اس کے لیے والدین کو نہ سننے کا ٹائم ہے, نہ اس کو وہ ٹائم دینے کا, کوالٹی ٹائم دینے کے لیے ہے ہی نہیں. اب ضرور آپ کا بچہ گھر سے نکلے گا, اور انہیں زیادہ لڑکے ہیں, ٹھیک ہے نا. جاوید اقبال نے 100 سے زیادہ بچوں کو مارا, یہ سارے بچے گھروں سے نکلے تھے اور جاوید اقبال کے ہتھے چڑھ گئے.
لیکن ان میں سے اگر 100 میں سے پہلے ہی کوئی 2-3 FIR ہو جاتی, اس پولیس والے کی مائنڈ سیٹ کے بھینٹ نہیں چڑھتی کہ یہ بڑا بچہ ہے, اس کی FIR کی کیا ضرورت ہے. بھاگ گیا ہوگا. جاوید اقبال سے جب میں نے خود ملاقات کی جیل کے اندر, تو میں نے اس سے یہی پوچھا تھا, تو اس نے بولا میں نے جو گیم سینٹر لاہور میں کھولا تھا, سارا دن میرے پاس بچے آتے تھے, صبح سے گیم کھیلتے تھے ٹوکن لے کے. کچھ 1-2 بچے ڈیلی کا یہ معمول تھا کہ وہ شام تک وہیں بیٹھے رہتے تھے, نہ ان کے پیچھے کوئی آتا تھا, نہ ان کا کوئی پوچھتا تھا حال. یقیناً پھر شام جب ہوتی تھی میں ان کو گیم کھلاتا تھا فری میں, پھر ان سے دیکھتا تھا جب کوئی آنے جانے والا, کوئی لے کے جا رہا نہیں ہے, کوئی آیا نہیں, تو بس یہ اس کا شکار ہوتے تھے. اور وہ بچے, تو اس نے کہا, میں نے اس سے پوچھا تھا کہ جاوید آپ کے پاس یہ بچے آئے کہاں سے؟ وہ ہنسنے لگا. دیکھیں, ایک بندے نے 100 سے زیادہ بچوں کو درندگی سے, ایک زنجیر اس کے کمرے میں رکھی ہوتی تھی, وہ زنجیر سے اس کا گلا گھونٹتا تھا, پھر اس کے پیسز کرتا تھا اور تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیا کرتا تھا ابیوز کرنے کے بعد. اتنی درندگی سے کوئی انسان کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ جب وہ یہ کرتا تو میں نے اس سے پوچھا تو ہنس رہا تھا, اس کے چہرے پہ کوئی ندامت نہیں, کوئی افسوس نہیں, کوئی دکھ نہیں. اس نے کہا مولوی بھائی بچے تو بہت ہیں, اویلیبل ہیں پاکستان میں, لانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کہ آپ چلے جائیں داتا دربار, پاک دیوی بازار پہ, آپ کو ابھی جائیں, آپ 3-4 بچے آپ کو مل جائیں گے, لے آئیں جا کے آپ. تو کہہ رہا بچوں کا کوئی ایشو تھوڑی ہے, بچے تو بہت آتے تھے. یہ بچے کس کے ہوتے تھے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بچے کیوں پھر رہے ہیں باہر. اس نے یہ کہا, اس نے کہا تھا میں نے ایک بچے کی جان بچائی تھی, اپنے گھر میں پناہ دی تھی, اور اس نے 15 سال کا تھا, اس نے مجھے سوتے ہوئے میں کوئی بھاری چیز ماری سر پہ, میرا سر پھٹ گیا اور میرے پیسے بھی لوٹ کے چلا گیا, اور میں 3-4 مہینے کوما میں رہا. لیکن جب میں کوما سے باہر آیا تو مجھے بتایا کہ تمہاری ماں باہر تمہارا انتظار کرتی رہتی تھی. کہتا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب میں ایسی 100 ماؤں کو تڑپاؤں گا اور بتاؤں گا ان کو کہ بچے جو ہیں ماں کیسے انتظار کرتی ہیں کسی بچے کا. تو اس کا موٹیو اس نے بتایا, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, لیکن مختلف لوگوں کو مختلف بتایا. لیکن دیکھیں پاکستان میں اگر آپ کو چائلڈ ابیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے تو مسنگ چلڈرن کے ایشو کو پراپر ایڈریس کرنا ہوگا. کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی یا بڑی کوتاہی یا غلطی والدین کے ہینڈ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا بچہ کھو جاتا ہے. لیکن آپ نے ٹھیک کہا نا کہ یہ وہ والدین ہیں جن کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں, وہ کتنی چیزیں دیکھیں, مطلب کتنی نظر رکھیں. ان کے بچے ریکریشنل ایکٹیویٹیز چاہتے ہیں لیکن وہ ٹائم کہاں ہے سننے کے لیے. ہاں, وہ بیچارے کھانا پینا, بجلی, گیس, اتنی بیسک ایشوز میں ہم نے پھنسایا ہوا ہے کہ ماں باپ بیچارے کیا کریں. ابھی جب جاوید اقبال کا بھی کہہ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کے اپنے, جیسے اس نے اپنا موٹیو یہ بتا دیا, اس کے بچپن میں اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہوگا جو اس نے ٹرانسفر کیا ہے. سو اٹس آبویسلی اے جنریشنل ٹراما جس کے بارے میں اب بڑی نالج ہو گئی ہے, بٹ آف کورس بیک ان دا ڈے اور اس طبقے میں تو ہے ہی نہیں. ایک تو یہ مثال بڑی واضح ہے نا دنیا میں دی جاتی ہے کہ وکٹم بیکم اے ابیوزر. یا اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ سائیکل چلے گی. ہم کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں, ہمارے یہاں یوتھ کا ایوریج بہت زیادہ ہے, تو یہ خوش فہمی اور خوش نصیبی جو ہے جلدی دور ہو جائے گی ہماری, کیونکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اور یوتھ کو اب ایسی لائن پہ لگایا جا رہا ہے, ایک ایسے کام پہ لگایا جا رہا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اب آنے والا پاکستان میں ہمارا یوتھ پاکستان کو سپورٹ کر پائے گا. بچوں کی چائلڈ پورنوگرافی ویڈیوز بن رہی ہیں, پھر وہی بچے خود یہ کاروبار کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے اس میں پیسے کا گیم ہے. ایک بچہ جس کو موٹر سائیکل پہ چکر کاٹنے کا شوق ہے اور گھر میں اس کو کوئی دیتا نہیں ہے, تو جب وہ ندی پہ نہانے جاتا ہے ٹیوب ویل پہ, تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ لڑکا مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں یہ تمہاری خواہش پوری کروں گا, اس کے بدلے میں تم ایک ویڈیو بنا لو میرے ساتھ. پھر وہ بس اس کے ہاتھوں ایک ویڈیو بنتی ہے, پھر وہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے, اور پھر کئی ویڈیوز بنتی ہے, روز اس کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے. لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی, میں نے میڈیا پہ نہیں سنا اس بارے میں کوئی انفارمیشن. جیسے بھی منتہا کا کیس آیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کافی اس پہ وائرلٹی ہوئی اپنا. یہ نہیں دیکھیں, اب بات ہو رہی ہے میڈیا کی وجہ سے, آج یہ ایشو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یا میڈیا کی وجہ سے یہ ایشو اب مین اسٹریم ایشو بنتا جا رہا ہے, اب یہ سامنے آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, اب وہ ٹیبوز یا وہ چیزیں جس پہ بات نہیں ہوتی تھی, جس کو شیم سمجھا جاتا تھا, اب ہو رہی ہے بات. اب اگر بچوں کی ویڈیوز ڈارک ویب پہ سیل ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں, اور صرف پاکستان کی, دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی وہاں بچوں کی ویڈیوز وہاں رکھی ہوتی ہیں, سیل ہوتی ہے. جو بچوں کا ابیوز لائیو دیکھنا چاہتے ہیں, جو ریئل ریپ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں, اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی, اور کسی نہ کسی کو تو ہمت کرنی ہے. لیکن اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ابھی حال ہی میں آسٹریلیا میں بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ 16 سال تک کے بچے کو جو ہے وہ
سوشل میڈیا یا موبائل فون یوز کرنے پہ بین لگا دیا گیا. کیوں لگا دیا گیا؟ ایسا کیا ہوا؟ اور بھی ممالک ہیں جن پہ لگا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے. تو ایسا کیا ہوا؟ اب یہ گلوبل ایشو ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ہمیں کہتی تھیں کہ بیٹا گھر آ جاؤ, اذان ہو رہی ہے, مغرب کا وقت ہے, اندر آ جاؤ. تو شاید میری والدہ کو پتہ تھا کہ گھر سے باہر کوئی اسٹرینجر ہے, کوئی ایسا مشکوک شخص ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. بالکل ان کو پتہ تھا. اب ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی ایک کیمپین ڈیزائن کی ہے بڑی زبردست. تو وہ جو اسٹرینجر تھا آپ کے گھر کے باہر, تو اب وہ اسٹرینجر ہے اسٹرینجر ان یور ہاؤس. کوئی آپ کے بچے کی طاق میں ہے, اب اس کو بچانا آپ کے ہاتھ میں. وہ گیم کھیل رہا ہے, شاید آپ نے اس کو بزی کر دیا ہے, شاید آپ بزی رہنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی بزی کر دیا ہے, شاید وہ آپ کو نہ ڈسٹرب کرے تو آپ نے اس کو بزی کر دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جین الفا اور جینزی جو ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو یار سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ اب آپ تو موبائل فون لے کے پیدا ہوئے. یہ وہ جنریشن ہے, اس کو کہتے ہیں گلاس جنریشن. تو یہ گلاس جنریشن ہے. آپ اس کو موبائل سے دور رکھیں گے تو وہ اپنی شیرک کاٹ لیں گے. تو اب آپ کو بہت مشکل ہے. چیلنجز ہے کہ نیا چیلنج ہے گلوبلی دنیا کے ساتھ کہ آپ ٹیب سے, ٹیبلیٹ سے, موبائل فون سے بچے کو دور نہیں رکھ سکتے. کیونکہ بچہ کہتا ہے کہ میرے کلاس فیلوں کے پاس سب کے پاس موبائل ہے, پڑوس میں اس کے پاس ہے, باہر محلے میں اس کے پاس ہے. مجھ پہ ایسا کیا کرفیو لگایا ہوا جی, میں ایسا کیا غلط ہوں جو مجھ سے موبائل کو دور رکھا ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں آپ سمجھائیں, کیونکہ ابھی بھی موسٹ پیرنٹس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فون پہ گیم کھیل رہا ہے یا ٹیبلیٹ پہ گیم کھیل رہا ہے یا جو بھی, اس سے ابیوز کا کیا تعلق ہے. پروسیس بتائیں, کیا ہوتا ہے, کوئی کیس کے ساتھ بتائیں. جی بالکل, دیکھیں اب ہماری ہیلپ لائن 1138 جو ہے روشنی ہیلپ لائن کی, اب لاتعداد ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس. ہماری بچی گئی تھی گھر سے پیپر دینے کے لیے, واپس نہیں آئی. ہمارا بچہ باہر گیا تھا, واپس نہیں آیا, پتہ نہیں کیا ہوا. تو جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں تو اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, موبائل فون سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ایک بچی ابھی کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے کہ کراچی سے غائب ہوئی, اور میں نام نہیں لوں گا اس بچی کا. وہ بچی غائب ہوئی اور عمر اس کی زیادہ نہیں تھی, لگ بھگ کوئی 14 سال کچھ مہینے تھی, 15 کی بھی نہیں تھی وہ پوری. والدین بیچارے بڑے شریف, نمازی, پریزی لوگ, مجھے آ کے بتایا, کسی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی بچی ہماری غائب ہوئی. اب دیکھیں ایک یہ بھی بات ہے کہ لڑکی کا رپورٹ نہیں کرائیں گے کیس, شرم, عزت اور شرم. اب جب وہ ایک ایسی حد سے اوپر ہو جاتا ہے نا کہ جب کراتے ہیں رپورٹ, لیکن جب وہ کیس ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے, تو میں نے کہا جائیں آپ تھانے رپورٹ کرائیں. کہ نہیں جی تھانے جائیں گے, علاقے میں سب کیا کہیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے, تھانے میں کچھ لوگ جانتے بھی ہیں ہمیں, تو آپ چھوڑیں, آپ سے مدد لینے کے لیے آئے. تو میں نے کہا آپ تھانے نہیں جانا چاہتے؟ کہ نہیں ابھی تھانے میں نہیں جانا چاہتے. اچھا ٹھیک ہے جی. میاں بیوی آئے اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی. تو مجھے تھوڑا سا بیٹی کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بتانا چاہتی ہے. بڑی بیٹی آئی, بڑی بیٹی تھی, جوان تھی. تو میں نے والدین کو الگ کیا, میں نے کہا میں ذرا ان سے الگ میں بات کر لوں. جی بالکل کر لیں. جب میں نے ان سے الگ میں بات کی, میں نے کہا دیکھو یہ بات تو طے ہے کہ بہن کو تلاش کرنا ہے. جی بالکل تلاش کرنا ہے. میں نے کہا یہ بات بھی طے ہے کہ تمہاری بہن اس وقت زندہ ہے, پتہ نہیں ہے, یہ بھی پتہ نہیں. بس یہ میں نے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. بولے ہاں جی بتائیے کیا آپ مدد کر سکتی ہوں. میں نے کہا آپ کی بہن موبائل فون یوز کرتی تھی؟ اس نے کہا ہاں میرا ہی یوز کرتی تھی. میں نے کہا پھر کہنے لگی ہاں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, موبائل فون میں سب چیک کرتی رہتی ہوں. میں نے کہا کوئی اس کے پاس لیپ ٹاپ یا کوئی ڈیسک ٹاپ تھا, کوئی کمپیوٹر یوز کرتی تھی؟ جی بالکل تھا, ایک ڈیسک ٹاپ گھر پہ رکھا ہوا اس کو یوز کرتی تھی. ہم نے کہا کیا ہم اس کا ایکسیس لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. کہہ رہی ویسے ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں, تو ہم تو بڑے نمازی پلازی لوگ ہیں, ہمارے یہاں تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا جیسا آپ سوچ رہے ہیں, یہ کچھ اور ہوا ہے. تو میں نے کہا چلیں دیکھنے تو دیں, یہ مسنگ کا کیس ہے اور اندھا کیس ہے, ہمیں تیر چلانے ہیں اس میں, کہیں نہ کہیں نشانے پہ لگانا ہے, اور ابھی وقت ہے تلاش کرنے دیں پلیز اس کو. ابھی زیادہ دن نہیں ہوا تھا, 1 دن ہوا تھا اس کو. اچھا وہ آ گئے ہم تک. جب ہم نے ان کے گھر سے وہ کمپیوٹر اٹھایا اور ہماری ٹیم جو ٹیکنیکل ٹیم ہے آئی ٹی کی, انہوں نے جب دیکھا تو اس بچی کے فیس بک پہ کچھ 54 لوگوں سے کانٹیکٹ تھے اور 4 اکاؤنٹ تھے اس کے فیک اکاؤنٹ. آخر ایک اکاؤنٹ سے ہم نے بات پکڑی کہ ایک بندہ مسلسل اس سے بات کر رہا تھا, اور اس نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ سراب گوٹ پہ ملاقات کریں گے, بس یہ آخری کنورزیشن. اور یہ 14 سال کی بچی تھی, 14 سال کچھ مہینے, شاید 15 میں ہونے والی تھی ایسے. تو پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا. تو میں نے اس کی بہن کو ساری بات بتائی, تو وہ تو حیران تھی. اس نے کہا تو یہ تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا کیونکہ میرا کمپیوٹر ہے, اب تو مجھے والدین کہیں گے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ سب جانتے بوجھتے آپ خاموش. کہہ رہے یہ تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. میں نے کہا مسئلہ بنے یا نہ بنے,
ڈھونڈنا تو اب ہے. آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا والدین کو, اور اب یہ ہوا ہے اس کو یقین کر لیں اور مان لیں اب ایسا ہوا, اب ہمیں ٹریک کرنا. خیر جی, ہم نے ان شارٹ یہ کہ ہم اس بندے تک پہنچ گئے. وہ بچی انٹیریئر سندھ کے ایک علاقے سے ایک بروتھل ہاؤس سے ریکور ہوئی, 3 ہاتھوں میں بیچی گئی, 50,000 60,000 اور 80,000 کے اویس, اور تیسری میں اس کو کہیں پنجاب کی طرف شفٹ کر رہے تھے, وہاں سے ریکور کیا اس کو پولیس کے ساتھ مل کے. تو یہ اب ہو رہا ہے کہ بھائی آپ اگر چھپائیں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ لوڈو کھیل رہا ہے, آن لائن گیم کھیل رہا ہے, پب جی کھیل رہا ہے, کوئی اور گیم کھیل رہا ہے, تو آن لائن گیم میں آن لائن بندہ آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوتا ہے. جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ موبائل کے اس طرف کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک پورا کوئی گینگ ہے, کوئی ایکسپلائٹیٹرز ہیں, کون ہے آپ کو نہیں پتا ہے. وہ بظاہر ایک نوجوان ہے, آپ کو یہ پتا ہے. کتنی مطلب اٹس سو سیڈ کہ بچوں کی جو ایک بچپن, ٹھیک ہے فیس بک تو نہیں لیکن گیمز وغیرہ کھیلنا ان کا ایک بچپنا ہے, اس کو ہم نے ٹارگٹ کر لیا ہے. مطلب اٹس انبلیویبل. دیکھیں اس وقت تو آن لائن کرائم پاکستان میں ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, فائنینشیل کرائم ہو رہے ہیں آن لائن, آپ کو جھوٹی کالز آتے ہیں, جھوٹے میسج آتے ہیں, آپ کا انعام نکلا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ سسٹم چل رہا ہے سارا. اسی طرح سے کچھ ایسے گینگز اور کارندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ٹریپ کرتے ہیں. پورا ایک گینگ ہے, ان کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ کون فری ہے, کون بات کر سکتا ہے, جس کو ٹریپ کریں. وہ روزانہ 4-5 پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں, کوئی 1-2 پھنس جاتے ہیں ان کے ہاتھوں. اب تو دیکھیں یہ ہے نا, ہنی ٹرپ ہو رہے ہیں پاکستان میں, تو لوگ جا رہے ہیں, پھنس رہے ہیں اور لٹ رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں. تو یہ تو ہیں اڈلٹ جن کے ساتھ ہنی ٹرپ ہو رہے ہیں. بالکل. میں تو بچوں کی باتیں کر رہا ہوں. تو بچے تو بیچارے کچے ذہن کے لوگ ہیں, چھوٹی سی لالچ ایکسپلائٹیشن میں. دیکھیں ایک بچی اورنگی ٹاؤن میں تھی, اس نے ہینگ کر لیا اپنے آپ کو نا, ہم اس کو بدقسمتی سے نہیں بچا سکے. تو اس کی سٹوری یہ تھی کہ اس کو اس کے گھر میں ایک مس کال آئی. اس نے فون اٹھایا اور یس کیا, تو اس نے کہا جی مجھے شبانہ سے بات کرنی ہے. اس نے بولا میں تو نورین بات کر رہی ہوں, سوری رانگ نمبر ڈائل کیا. فون بند کر دیا اس نے. 1 گھنٹے کے بعد دوسرے کسی نمبر سے فون آتا ہے کہ کیسی ہے نورین, آپ خیریت سے ہو. اب اس 1 گھنٹے میں اس نے یہ نمبر کے ذریعے سے چیک کیا, اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے فلاں, وہاں اس کو گلاب کا رنگ گلاب پسند ہے, اس کا یہ کلر پسند ہے, ساری انفارمیشن گیدر کی. اب اس سے بات کرنا شروع کر دی. ایک ایسی بچی جو مختلف ٹراما کا شکار ہے گھر میں اور محرومیوں کا شکار ہے گھر میں. ٹراما آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ ٹراما میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر میں آئسولیٹڈ لائف گزار رہی ہے. ٹراما اس کو کہہ رہا ہوں کہ گھر میں کوئی اس کے ساتھ چھوٹا موٹا تشدد ہو رہا ہے, اس کی بات نہیں مانی جا رہی, یا والدین روز لڑتے ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں. تو اس طرح کا ایک وائلنس ہے گھر میں. بالکل. تو اگر کوئی اس سے یہ بات کر لے کہ تم کیسی ہو, آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو, تمہاری آواز کتنی اچھی, وہ یہی تو بات کرنا چاہ رہی کسی سے, جو کہ کوئی کر نہیں رہا گھر میں. تو بس یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ ٹریپ ہونے کا سلسلہ سٹارٹ. اور آپ یقین کریں یہ ڈیلی بیسس پہ اتنے لوگ پھنس رہے ہیں, اتنی بچے پھنس رہے ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ آن لائن آپ بچے کو موبائل دے دیتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا آپ کا بچہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے, نمبر کس کے ساتھ اپنا ایکسچینج کر رہا ہے, پھر ملاقاتیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں. آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے, کیا کرے گا. کسی زمانے میں بچہ اغوا ہوتا تھا, غائب ہوتا تھا, گلی محلے سے کوئی اور بھی غائب ہوتا تھا, اسکول سے کوئی دوست غائب ہوتا تھا, تو پکڑ لے آتے تھے, ہے نا, پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں کے ساتھ گیا, فلاں لے گیا, جس ارادے سے بھی, لیکن پکڑ میں آ جاتا تھا. لیکن اب جو آپ کے بچے کو بلا رہا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے. بالکل. اس کو تو آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. ہر قسم کے گھر میں یہ ہو رہا ہے. دیکھیں زیادہ تر یہ مڈل کلاس میں ایشو زیادہ ہے. مطلب جو ہماری اسسمنٹ ہے, جو ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں, میں اس سے بتا رہا ہوں, ہے اپر کلاس میں بھی, لیکن شاید اس کا ریشو کم ہے. بالکل. لیکن مڈل یا لوئر مڈل کلاس میں بہت زیادہ ہے. اس کی تفریح کے لیے اس کے پاس ایک یوٹیوب یا اس کا موبائل یا اس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی تو ہے بس. اور آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ گھر کی محرومیاں, گھر کا جو ٹراما ہے, ماں باپ کی لڑائیاں, مار پیٹ, کھانا نہیں پینا نہیں, یہ ساری وجہ یہی ہے بیکاز وہ اس کو ڈائیورٹ کرتی ہے نا. بالکل. اور یہ کوئی بات اس کی کمزوری, اگر اس نے اپنی باتوں میں یہ کمزوریاں بتا دیں تو بس پھر آپ سمجھ لیں وہ بندہ اس سے کھیلے گا اور اس کے ذہن سے کھیلے گا اور اس کو لے جائے گا. دعا زہرا کے کیس میں بھی آپ کو لگتا ہے یہی ہوا تھا؟ بالکل. ان کے ابو نے بہت لڑا. دیکھیں کوئی فیملیز ہیں ایسی ماشاء اللہ سے جو اسٹینڈ کرتی ہیں اور وہ آخری وقت تک اسٹینڈ کرتی ہیں اور بچے کو لے آتی ہیں اپنے واپس. میں دعا زہرا سے ملتی جلتی ایک اسٹوری آپ کو سناتا ہوں مختصر کر کے. مجھے ایک کیس رپورٹ ہوا کہ جی رحیم یار خان سے ایک علاقہ آگے خانپور, وہاں سے ایک کال آئی ہے کہ بچی جو ہے وہاں پہ ہے اور وہ بہت پریشان ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا وہ وہاں پر ہے اور اب وہ وہاں پھنسی ہوئی ہے.
اچھا جی, کہ عمر تھی 19 سال اس کی. میں کہا ٹھیک ہے, میں خانپور چلا گیا, میرے خانپور میں تعلقات تھے, کیونکہ میں بچوں کی جو خلیجی ممالک میں اونٹوں کی ریس پہ بچے جاتے تھے تو میں اس پہ بہت کام کیا میں نے نا, FIA کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ, تو اس لیے میرا تجربہ تھا, تعلقات بھی تھے, میں وہاں خرچ چلا گیا. آپ یقین کریں کہ خانپور سٹی سے کم از کم 32-33 کلومیٹر اندر ان کا گاؤں, جنگل ایریا, بالکل گاؤں. میں گیا تو وہ لڑکی کی حالت اتنی خراب, لکڑیوں کے چولہے کے آگے روٹیاں پکا رہی ہیں. مجھے دیکھا کہ کوئی کراچی سے آیا تو رو پڑی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کسی سے شادی ہوئی تھی, اس کی بچہ تھا اس کا. تو میں نے پوچھا کیسے ہوا؟ اس نے کہا میری اس سے دوستی ہو گئی تھی اور بس گھر میں میرے والدین عموماً لڑا کرتے تھے اور اس نے مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کی اور یہ تو وہ باتیں کرتا تھا جو مجھے اچھی لگتی تھیں اور میں اس کی باتوں میں آ گئی. کہنے لگی مجھے پتہ نہیں, ایک گاڑی میں بٹھا کے, کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے, بٹھا کے مجھے کہیں لے گیا, کہا کہ یہ ہمارا گھر بھی ایک کسی علاقے میں کوئی چھوٹا سا بنگلہ دکھا, کہہ رہا ہے ہمارا گھر ہے اور میں دبئی میں جاب کرتا ہوں, ایسے وہ یہ کر کے, اور تمہیں اگر شادی کرنی تو میرے گاؤں میں چل کے میری والدین سے ملنا ہوگا. بس مجھے وہاں لے گئے اور میری زبردستی نکاح ہوا اور میں آج 3 سال ہو گئے میں یہاں پھنسی ہوئی ہوں. سیم یہی دعا زہرا کی سٹوری ہے, وہ ایکسپلائٹ ہوئی اور ایسے ہاتھوں میں پھنس گئی تھی کہ اگر اس کو پاکستان میں لوگ, سوشل میڈیا کے لوگ اگر ساتھ نہیں دیتے, والدین کی جرت ہو جو تھی, ماشاءاللہ سے سلام پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو کہ وہ آخری وقت تک لڑے, اور لوگوں نے ساتھ دیا, اور کچھ ہمارے اچھے جو انفلوئنسرز ہیں انہوں نے بھی ساتھ دیا. لیکن یہ ہر کیس میں تو نہیں ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر زینب کا مرڈر ہوا تھا تو اس پہ ہر کسی نے نوٹس لیا ہوا تھا, ہمارے آرمی چیف نے لیا, سپریم کورٹ نے لیا, ماشاءاللہ سے اچھا کام تھا, سب نے نوٹس لیا. لیکن یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا ہے. ادھر تو لانڈی کرنگی غریبوں کے علاقے میں اتنے بچے غائب ہوتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا پوچھنے والا. اگر کسی اثر و رسوخ والے کا, کسی پارلیمنٹیرین کا, کسی انڈسٹریلسٹ کا بچہ غائب ہوتا ہے تو اس کے گھر جا کے FIR درج ہوتی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ جو غریبوں کے بچے جو 99% غائب ہو رہے ہیں, ان کی تلاش, ان کی تفتیش کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے جی. ویسے ماشاءاللہ سے تفتیش کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ جو ان بچوں کے لیے تو کوئی سراغ رساں کتے استعمال نہیں کیے جاتے. ہاں, ان بچوں کے لیے تو کبھی بھی کوئی تفتیش کے جدید طریقے استعمال, کیونکہ یہ وہ والدین ہیں جن کے بچے غائب ہو, نہ تو وہ ڈیزل کا ارینج کر کے دے سکتے ہیں, نہ پیٹرول کا ارینج کر کے دے سکتے ہیں, نہ آپ کو خرچہ ارینج کر کے دے سکتے ہیں. وہ تو بیچارے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہمارے علاقے کا تھانہ کیا ہے, وہ تو کانپتے ہیں تھانے میں جاتے ہوئے. تو اسی لیے تو ان کے بچے نہ ملتے ہیں. اور ایسے درندے, ایسے گینگ, جو آپ کو میں بتاؤں, کوئی بھی ایسا تفریحی مقام ہو, کوئی بچت بازار ہو, منگل بازار, ہفتہ بازار, اتوار بازار, کوئی تفریحی مقام ہو, کوئی CVO ہو, یا کوئی ایسی جگہ جہاں رش ہو, یا کوئی ایسا ایونٹ ہو, خصوصی ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں, عید آ جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے, ایسی جگہوں پہ, خاص طور پہ شاپنگ کی جگہوں پہ, مالز میں, بچت بازاروں میں خاص طور پہ, جو کچے بچت بازار ہوتے ہیں, وہاں پہ ایسے لوگ دن دناتے پھرتے ہیں جو ایسے بچوں کی طاق میں ہوتے ہیں جو کسی کی اڈلٹ سپرویژن میں نظر نہ آئے. وہ بہت دیر تک دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر کھڑا ہے, کبھی اس دکان پہ کھڑا ہے, اس کے پیچھے کوئی آ نہیں رہا ہے, وہ اس کو لے جاتے ہیں. ان بچت بازاروں میں روک ٹوک یا اناؤنسمنٹ کا تو کوئی سسٹم ہوتا نہیں ہے, تو بآسانی وہ شکار ہوتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں ان بچوں کو, اور پھر ان بچوں کی آئیڈینٹی چینج کر دیں گے, ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. اچھے دام و فروخت ہوتے ہیں وہ باقاعدہ, اور پھر وہ یہاں سے اس کو ٹریفک کر دیں گے, اس کو لاہور پہنچا دیں گے, پنجاب پہنچا دیں گے, کہیں اور پہنچا دیں گے, پنجاب والا بچہ کراچی پہنچا دیں گے. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور جو یہ ٹریفک کر رہے ہیں, ایک تو آپ نے بالکل بتایا ابیوز, دوسرا ایک چیز جس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں, زیادہ کرنا چاہتے بھی ہیں, بیگرز مافیا. اس کا اب کیا ریسنٹ اپڈیٹ ہے کہ آج کل بھی بچے کڈنیپ ہو کے اس مافیا کا پارٹ بن رہے ہیں, یا کس طرح سے ان کا پورا گینگ چلتا ہے؟ ہاں, یہ تو ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ غربت کا لیول بہت ہائی ہے, اور اب اچھی فیملیز میں دیکھتا ہوں اپنی بچی کو, بیوی کو روڈ پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی میڈیکل کارڈ دکھا رہے ہیں, کبھی کوئی دوا کی پرچی دکھا رہے ہیں. بیچارے کیا کریں؟ ایک بندے کی تنخواہ اگر 40,000 ہے, کرایہ کا مکان 15,000 کا ہے, وہ کیسے سروائیو کرتا ہوگا؟ تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پیسے کمانے کے لیے. پہلے یہ تصور تھا کہ بچوں کو اغوا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑے جاتے ہیں, بھکاری بنایا جاتا ہے, ان سے بھیک منگوائی جاتی ہیں. اب تو خود ایسی فیملیز روڈ پر ہیں جن کے اپنے بہت بچے ہیں, ایسے پروفیشنل بیگرز کی لائن لگی ہوئی ہے,
اور وہ ان کے اپنے بچے اتنے کہ وہ پروفیشنل بنے ہوئے بھیک مانگنے میں مختلف طریقوں سے, کوئی بندر لے کے پھر رہا ہے, کوئی شیشہ صاف کر رہا ہے, کوئی پھول بیچ رہا ہے. یہ سب بیگنگ کے طریقے ہیں, اور انہی کے اندر جو ہے وہ مختلف ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہیں. یہیں پہ سیکس ورکنگ کا کام بھی ہوتا ہے, یہیں پہ بچوں کی خرید و فروخت, منتقلی, یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اب بچے کو کڈنیپ کر کے صرف اس مقاصد کے لیے استعمال کرنا اب ایسا نہیں ہے اتنا. اچھا, اب یہ کم ہے, کیونکہ اب ایکسپلائٹیشن کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. میں ایسا نہیں کہتا ہوں یہ ختم ہو گیا, لیکن ضرور ایسی جگہوں سے یا ایسے کسی فیملی سے یا ایسے بھیک مانگنے والوں سے بچے مل سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوگا شاید جب ہماری ملاقات ہوئی تھی کئی سالوں پہلے کہ ہم نے ایک بچی کو 21 مہینے کے بعد منوڑا آئی لینڈ سے ریکور کیا تھا. رنچو لائن کے علاقے سے وہ غائب ہوئی جی, اور بیچاری اسکول جا رہی تھی صبح اکیلی, اور پھر وہاں سے واپس نہیں آئی, بس غائب ہو گئی. ہم 21 مہینے اس کی تلاش میں ہمارے سینکڑوں والنٹیئرز لگے رہے, اشتہارات جا رہے تھے, کیا کچھ نہیں کیا ہم نے. میں عموماً ہماری ٹیم جو ہے وہ سنڈے کے دن یا چھٹی کے دن یا شام کے وقت ہماری ٹیم باہر رہتی ہے نا, تو ان کے پاس ایسے ہائی لائٹ کیسز ہوتے ہیں پاکٹ کے اندر جن کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں خود نکلا ہوا تھا سنڈے کے دن, اور میں جب کیماڑی سے لانچ میں بیٹھ کے منوڑا آئی لینڈ پہ اترا, تو جیسے میں جب اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک بالکل ڈک کے ساتھ ہی ایک عورت ایک بچی کو لے کے بھیک مانگ رہی ہے. تو میں جیسے گزرا, تو اب چونکہ میں تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, بچوں کا رائٹس پہ کام کرتا ہوں, تو 24 گھنٹے میری تو یہ ہیلپ لائن چلتی رہتی دماغ میں. بالکل. تو میرے ایک دم میں اس بچی کو دیکھ کے میری نظر تھوڑی ٹھہر گئی. پھر میں آگے چلا گیا, پھر میں واپس آیا, اور میں پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا, اس کو پیسے دیے اس بھکارن کو, میں کھڑا رہا, اس کو آگے پیچھے دیکھا اس بچی کو. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں. اب یہ کون سی بچی یہ دیکھنا ہوگا. تو پھر میرا ذہن گیا کہ جو سدرا شاکر غائب ہوئی تھی رنچو لائن کے علاقے سے, شاید یہ وہ بچی ہے. 21 مہینے پہلے آپ کو یاد تھا, یہ ایک بہت بڑی وہ بات بیچاری ایسے بیبی کٹ اس کے بال تھے, پونی باندھتی تھی, وہ خوبصورت سی بچی تھی. اب وہ گنجی تھی, اس کے ٹیٹوز بنائے ہوئے تھے, کان میں بالیاں ڈال دی تھی, ادھر سے جلی ہوئی تھی وہ گلے کے پاس سے, پھٹی ہوئی قمیض پہنی ہوئی تھی. تو شناخت ہی نہیں ہو رہی تھی بالکل, لیکن اس کا فور ہیڈ اور اس کا چہرہ مجھے بالکل یاد تھا. خیر جی, میں نے کچھ نہیں کیا, اور میں جا کے اس کے والد کو لے کے آیا, اور میں نے کہا دیکھنا, کچھ کہنا نہیں. اس نے ایک نظر میں دیکھا, کہہ رہا میری بچی نہیں ہے. ہم واپس چلے گئے. پھر اس کیس میں اس کا ماموں بہت ایکٹیو تھا, ندیم نام تھا اس کا. میں نے کہا ندیم تم چلو میرے ساتھ. وہ میرے ساتھ جب آیا, میں نے کہا تم دیکھنا کہ یار یہ مجھے لگتا ہے یہ سدرا ہی. وہ آپ یقین کریں, جیسے ہم پہنچے ہیں اس نے دیکھتے ہی بتا دیا, بولا یہ سدرا ہے. اس نے بولا تصویر نکالو. تصویر نکالی, اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھا, اس نے دیکھا. میں نے کہا بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. 21 مہینے بعد وہ بچی وہاں سے ریکور ہوئی, لیکن وہ بھکارن کو پتہ چلا کسی طرح سے کہ ریڈ ہونے والا ہے, وہ تو ہاتھ نہیں آئی. بچی کو ریکور کیا, ڈاگس تھانے کا کیس تھا یہ, پھر بچی کو ریکور کر کے لائے. تو وہ اتنا مینٹل ٹراما میں تھی کہ 15-20 دن تو وہ کسی کو پہچان ہی نہیں رہی تھی. ہر آنے والے سے پیسے مانگتی تھی, کچھ کر رہی تھی. ریکوری تو ہوئی اس کی, بہت عرصے کے بعد ریکوری ہوئی. کیا ہوا, آپ صبح سو رہے تھے, اپنی بچی کو صبح اکیلے اسکول بھیج دیا, اور اسکول والوں نے بتایا کہ ایک برقعے والی عورت تھی جس کے ساتھ گئے, ہم سمجھے تو آپ لوگ ہیں, تو لے اس کو جا رہی تھی چیز دلانے, اور وہ لے گئی اس کو. اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بہت اس پہ تشدد کیا, اس کو اپنی اماں کو بھلوایا, مطلب کیونکہ بچہ تو بھاگ کے واپس آ سکتا ہے, ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت علاقے میں تو آ سکتا ہے, لیکن وہ اتنا ان پہ وائلنس کرتے ہیں بیچاروں کے ساتھ کہ بچہ تو بچہ ہی ہے پھر. اور پھر دیکھیں یہ پروفیشنل لوگ ان کی بچوں کی آئیڈینٹی ایسے چینج کرتے ہیں کہ والدین ہی نہیں پہچانتے. یہاں پہ تو اتنا نفسا نفسی کا حال ہے نا کہ کوئی کسی کے کام میں پڑتا ہی نہیں ہے آج کل. بالکل. اگر ہم نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی ہوئی ہے, ٹیک اے پکچر سیو اے چائلڈ. آپ کچھ نہ کریں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کسی برج کو کراس کر رہے ہیں, چڑھ کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھیک مانگ رہے ہیں کوئی بچہ اس کے ساتھ, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فرق ہے, یہ اس کا نہیں ہے, لیکن آپ اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے, کچھ نہ کریں, ایک پکچر لیں اور ہمیں واٹس ایپ کر دیں آپ, پھر ہم جانے اور وہ کیس جانے اور لوکیشن بھیج دیں وہاں کی. بس ٹیک اے پکچر سیو اے چائلڈ. یہ بہت اچھی کیمپین ہے. آئی تھنک وی شوڈ تو پروموٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہیلپ, لیکن لوگ ہیلپ نہیں کریں تو کیسے ہوگا. کراچی دنیا کے کئی ممالک کے برابر ہے, تو اس ملک میں ایک روشنی ہیلپ لائن اکیلے کیا کرے گی, کتنی بڑی پیڈ فورس رکھ سکتی ہے جو بچوں کو تلاش کرے. ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, رضاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے جو پیشنیٹ ہے اس کام کے لیے, جو سمجھتے ہیں کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنا حصہ ڈالیں. ہم تو فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں آ کے, ہم تو کریں گے, ہم لڑیں گے, لیکن آپ بیک پہ آ جائیں, ہماری کوئی مسئلہ نہیں, آپ کھڑے رہیں گے, ہمیں بھی حوصلہ ہوگا. بالکل ایسی ہے.
تو آپ کا اس پہ کیا رائے ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جو بیگرز مافیا ہے اس پہ آج کل کافی کیمپین بھی چل رہی ہے دیٹ ہمیں ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے. میرا دل جب آپ نے مجھے یہ کہانی بتائی تھی تو اس کے بعد کافی سافٹ ہو گیا تھا کہ بیچارے ہیں تو ایکسپلائٹڈ بچے یا وہ اسی میں پیدا ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ اماں بن جاتے ہیں اینڈ آل آف دیٹ, رائٹ. دین یو آر آلسو فیڈنگ دا مافیا. اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو پیسے ان بچوں تک تو جاتے نہیں ہیں, وہ تو پورے مافیا میں جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں نے آپ سے کہا نا کہ بچوں چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ایشو ہے ہی نہیں, وہ نہ بنا. جب مین اسٹریم ایشو ہی نہیں بن پایا تو اس سے متعلق جو کام ہونے چاہیے تھے وہ ہوئے بھی نہیں. بالکل. میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے ہمارے حکومتی اہلکاروں کو, افسران کو, پارلیمنٹیرینز کو, پولیس کے اعلیٰ افسران کو کہ جناب بچوں کے خصوصی رپورٹنگ کے تھانے مخصوص کیے جائیں اور ان کو کسی اور شعبے سے نہ جوڑا جائے. بچوں کے چائلڈ فرینڈلی رپورٹنگ سینٹر ہو, وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوں اور ایسی ٹیم ہو کہ بچہ اغوا ہو, ابڈکٹ ہو, کڈنیپڈ ہو, مسنگ ہو تو ایک سروسز ایکٹیو ہو جائیں, فورنسک والے ایکٹیو ہو جائیں, سراغ رساں کتوں کا یونٹ ایکٹیو ہو جائے, فوری طور پہ CDR لی جا رہی ہوں, جیو فینسنگ ہو رہی ہو, علاقے کو چیک کیا جا رہا ہو, یہ سب وہ یونٹ کرے. اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ابھی حال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد میں ایک سیکٹر ہے G13, وہاں سے ایک بچی 6 سال کی عیشا غائب ہوئی. ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں آج کل نا, کیمپین کر رہے ہیں اس پہ. اسلام آباد از اے کیپٹل ٹیریٹری, ایک کیپٹل ہے ہمارا. وہاں کی سیفٹی, سیکیورٹی, پولیس, رہن سہن وہ ڈفرینٹ ہے پاکستان سے. تو میرے خیال میں وہاں کی پولیس کا رویہ بھی ڈفرینٹ ہونا چاہیے, جو کہ افسوس کے ساتھ نہیں ہے. وہاں تو بچوں کا تحفظ اور ایشو جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہے ہی نہیں, تھانے کی سطح پہ نہیں ہے. وہ بچی غائب ہوئی, ہمیں پتہ چلا, کسی نے بتایا, ہم اس کے گھر گئے. گولڑا شریف کا مزار ہے, اس کی بیک سائڈ کا ایریا ہے, گولڑا ریلوے اسٹیشن کے سائڈ قریب ہی ایک جگہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں. بچی غائب ہونے کے کئی دنوں تک تو پولیس گھر ہی نہیں آئی ہے. اچھا. اور الٹا ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بتائیں ایسا جس پہ بچی تلاش ہو جائے. آج تک وہ بچی ریکور نہیں ہوئی ہے. کبھی کہا جاتا ہے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, ہم بزی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کچھ اہم کیسز کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, ہمیں وہاں پہ لگایا جا رہا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس سیدھا صاف, میں اس IO سے ملا ہوں, ASI سے. اس نے کہا مونلی صاحب میرے پاس ٹائم نہیں اور آپ مجھ سے ایسے بات نہ کریں, میرے پاس اور بھی 10 کام ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ گھر نہیں گئے. میں نے کہا میں وہاں پہ گیا ہوں, یہ شبہ کر رہے ہیں ایک گھر وہاں پہ اس دن سے بند ہے جس دن سے بچی غائب ہے. میں نے کہا یہ باتیں مجھے پتہ ہیں تو آپ کو چیک کرنی چاہیے. الٹا مجھے کہہ رہے ہیں آپ مجھے کام سکھا رہے ہیں آ کے یہاں پہ, اور میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, میرے پاس تو بہت فائل ہیں, میرے پاس تو یہ ہے, جائیں IG صاحب سے بات کریں. ایسے بات کر رہا ہے, ڈر ہی نہیں ہے کوئی بات کا. مطلب یہ حال ہے کہ اب کیسے ہوگا. لوگوں کو میں نے آپ سے کہا نا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کے ساتھ کچھ اگر ہوا ہے تو آپ سوچیں اور اس پہ غور کریں, کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی یا کوتاہی ہے. اور میں تو کہتا ہوں دیکھیں کہ آپ اپنی پسند کی کوئی کار خریدتے ہیں, چاہے چھوٹی ہو چاہے بائک ہو, خریدتے ہیں, پھر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی جگہ بناتے ہیں, کوئی گیراج بناتے ہیں, کہیں گاڑی یا بائک کو اس میں ٹریکر لگواتے ہیں کہ وہ کچھ چوری کر کے نہ لے جائے. کتنی حفاظت کرتے ہیں, اس پہ پیسہ لگاتے ہیں, اپنے قیمتی زیورات, اپنے ڈاکومنٹ کو بینک لاکر میں رکھتے ہیں, تجوری میں رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اللہ نے جو سب سے قیمتی آپ کو دولت دی ہے, آپ کی اولاد, اس کی سیفٹی سیکیورٹی سے تو آپ اتنا کنسرن نہیں ہے. آپ صبح سو رہے ہوتے ہیں, صبح 6 بجے بچہ انڈا ڈبروٹی لے رہا ہوتا ہے, رات کو 10-11 بجے بچوں کو چیز لینے بھیجا جا رہا ہوتا ہے. منتہا کے ساتھ بھی یہی ہوا. بالکل. دکان پہ جا رہی ہے چیز لینے, مطلب, اور یہ بہت کامن ہوگا, مطلب ہر دن ہی ہوتا ہوگا. دیکھیں ہر گلی محلے میں کوئی ایسا دکاندار, آج کل دیکھیں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے جو گند ہے, جتنا ہمارے یہاں پہ پاکستان میں, آپ سمجھتی ہیں کہ CSM کو آپ سمجھتی ہیں, چائلڈ سیکشول ابیوز مٹیریل, CSM. اچھا. CSM مٹیریل کو دیکھنے میں پاکستان 6 نمبر پہ ہیں دنیا میں. تو جب آپ دیکھ کے ایگزاسٹ ہوں گے اتنے, تو کہیں تو وہ آپ کسی پہ تو نکالیں گے نا, وہ تو یہ بچے شکار بنتے ہیں ان کا. 6 نمبر پہ. I'm going to go back to that stat. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں. اور یہ کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ میں ایک گورنمنٹ ادارے کی اعداد و شمار بتا رہا ہوں میں آپ کو, جو ایک پریزنٹیشن میں ان کے کنسلٹنٹ نے شو کیے تھے. لیکن یہی تو ساری بات ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. بات اس پہ کی جاتی ہے کہ عورتوں کو یہ کر دو, عورتوں کو ڈھکا دو, چھپا دو, ان چیزوں پہ بات کی جاتی ہے. لیکن یہ جو کہاں جاتی ہے, کہتے ہیں کہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں تو ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں تو کوئی انسسٹ ہے ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ماموں اپنے بچے کو کچھ کر دے گا, چچا کر دے گا, پڑوسی کر دے گا, سوال ہی نہیں پیدا. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ جب وہ یہ دیکھے گا
تو کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. آپ اپنی بچے کو یا بچی کو وین ڈرائیور لگاتے ہیں, گاڑی لگاتے ہیں کہ وہ اسکول چھوڑ جائے, اس کو لے جائے, تو میں والدین سے کہتا ہوں کیا اس وین ڈرائیور کا پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کس ٹائپ کا ہے؟ کیا اس کا ڈیٹا آپ کے پاس سیو ہے؟ نہیں, اتنی توجہ ہی نہیں ہے, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی ایسی دکان ہے جو چھڑا ہے, جو بیچلر رہتا ہے ادھر, اس نے چیز کی دکان کھولی ہوئی ہے. منتہا کے کیس میں یہی ہوا ہے. یہی ہوا ہے, کئی کیسوں میں یہ ہوا ہے. لیکن اس پہ نا بات نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اگر آپ ماں باپ کو بلیم کریں گے تو کافی لوگ آپ پہ شور کریں گے. تو آئی تھنک اٹس وی نیڈ ٹو بی مائنڈ فل کہ آف کورس دیکھیں ماں باپ بھی وکٹم تو ہیں, ماں باپ بھی وکٹم ہیں, یا بچی وکٹم ہے, اس کی پوری فیملی وکٹم ہے. تو ہم معاشرے کو تو ٹھیک کر نہیں پا رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو ہی سیف کر لیں. اور کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ادارہ آ کے اویئرنیس دے آپ کو؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس گٹکا پان خریدنے کے پیسے ہیں, وہ پیسے کہاں سے لانے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے, یہ سب کچھ پتہ ہے آپ کو, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے سارا دن, اس کی سیفٹی سیکیورٹی کو کیسے انشور کریں. تو کیوں نہ بلیم کریں. کب تک والدین اس بات کا انتظار کریں گے؟ کیا جب واقعہ ہو جائے گا آپ پوچھیں اس ماں کا حال جس سے بچہ جس کا چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہمارے دفتر میں ایسی مائیں آتی اپنے پاؤں پہ چل کے اپنی بچے کی تلاش کے لیے. آپ یقین کریں میں نے ان کو پیرالائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک والد مر گیا اپنے بچے کے غم میں, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. ایان نام ہے اس بچے کا, اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں. اس کی ماں کہتی تھی, اس کی ماں نے بتایا ہر وقت یہ رات کو روتا رہتا تھا بیٹھ کے, نہ کام پہ دھیان, مر گیا. تو میسج کیا ہے آپ کا کہ ماں باپ زیادہ خیال کریں اس سے پہلے کہ ایسی کوئی چیز ہو, نظر رکھیں. دیکھیں آپ کسی بھی رش والے مقام پہ جا رہے ہیں, کسی تفریحی مقام پہ جا رہے ہیں, تو اپنے بچے کا, وہ بچہ جو آپ کا ڈپینڈنٹ ہے, اگر بہت ضروری ہے تو ساتھ لے جائیے. اس کو سنبھال سکتے ہیں تو لے جائیے ساتھ, اور اگر نہیں سنبھال سکتے ہیں تو کوشش کریں اس کو ساتھ نہ رکھیں. اور اگر رکھتے ہیں تو اس کا اتنا دھیان رکھیں, آپ یہ سمجھیں کہ وہ بچہ آپ کی جان ہے اور آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنی. اب آپ کی اپنی جان کی حفاظت کیسے کریں گے یہ آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس طرح کے کیسز پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ورنہ چونکہ یہ ایک اس طرح کا عمل ہے کہ اب اس طرح کے سیکشول مینک لوگ جو ہیں وہ دناتے پھر رہے ہیں, اور وہ عام سے لوگ ہیں, کوئی اس کے سنگ نہیں لگے میں. بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کس طرح کا ایڈکٹ ہے. بہت صاف ستھرے کپڑے میں ہے, وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا ہے, وہ تو نشائی بھی نہیں ہے, بہت اخلاق سے بات کرتا ہے. آپ جاوید اقبال سے ملتے ہیں تو آپ امپریس ہو جاتی ہیں. لگتا ہی نہیں تھا, اس نے کہا میری فیملی بزنس کرتی تھی لیکن مجھے تو شوق تھا میں وہ کام کروں جس میں بچے آئیں. تو یہ جاوید اقبال اب بھی ہیں, اس معاشرے میں ہے. اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, شناخت کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم اپنے موبائل سے نظر نہیں ہٹائیں گے تو وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. میں نے جیسے کہا نا کہ جو ہماری کیمپین ہے اس کا ایک یہ سلوگن ہے کہ کوئی آپ کے بچے کی طاق میں ہے اور اب اس کو بچانا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اسٹرینجر ان یور ہاؤس, وہ ہم نے بڑی زبردست وہ ڈیزائن کی ہے کیمپین کہ وہ بچہ موبائل میں اندر چلا گیا, اس کو پھنسا دیا کسی نے اور وہ نکل نہیں پا رہا, وہ کہہ رہا ہے مجھے نکالو. بڑے زبردست ہو. اب ضرورت ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. اب ہم مان لیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اس سے لڑنا ہے. اور ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ادارے قابل ہیں, ہماری پارلیمنٹ ہے ماشاءاللہ سے قوانین پاس کرتی ہیں, سنتی ہیں, بڑے زبردست پارلیمنٹیرینز ہیں. ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے بڑے زبردست ہیں, اس میں کوئی ایسی ان کی کیپیسٹی کا کوئی لیپ نہیں ہے, زبردست ہے وہ کام کرنے والے. صرف اب سوچنا یہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کا تحفظ بھی ایک ایشو ہے. ان اداروں کو میں ان سے اپیل یہی کرتا ہوں کہ دیگر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں آرام سے. اب میں سوچتا ہوں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے جو آنے والی نسلوں سے جڑا ہوا ہے. بچوں کے ابیوز, وائلنس اور ایکسپلائٹیشن پہ کام کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے, اور ایسے جو پریکٹسز پاکستان میں چل رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے دیگر ادارے سب سر جوڑ کے بیٹھیں تو میرے خیال میں ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس پہ ایک چیز اور بھی میں چاہوں گی اس پہ آپ بات کریں کہ اب صرف لڑکیاں انسیف نہیں ہیں, لڑکے بھی ہیں, یا شاید لڑکے زیادہ ہیں آپ کے سٹیٹس کے مطابق. جی بالکل. یہ سن 2025 میں ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوئے روشنی ہیلپ لائن 1138 کو مختلف ذرائع سے, تو لگ بھگ 4000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے. جی. ان 4000 کیسز میں ایج بریکٹ چیک کریں تو 11 سے 15 سال کے 2000 کے قریب کیسز ہیں, یعنی کہ 50% کیسز اس ایج بریکٹ کے, اور اس 50% کیسز میں 99% لڑکے ہیں. یہ بات ہے, کیونکہ اگر ہم اب یہ تصور ہے کہ ٹھیک ہے کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ پاکستان میں خواتین یا بچیاں جو ہیں وہ ہراسمنٹ کا شکار ہیں, مختلف ابیوز کا شکار ہیں, اور وہ محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ہیں,
تو لیکن اب ہم جو ہے اب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب آپ کے ملک میں جو میل چائلڈ ہے وہ بھی خطرے پر ہے اس وقت، اور اس وقت سب سے زیادہ نشانے پر وہی ہے، کیونکہ اس کا مارکیٹ میں ایکسیس بہت ایزی ہے. وہ علاقے کے ڈبو سینٹر میں جا رہا ہے، گیم سینٹر میں جا رہا ہے، آسانی سے اس کو رات کو بھیج رہے ہیں، جاؤ بیٹا یہ سائیکل پہ جاؤ یہ چیز لے آؤ. وہ رات کو باہر ہے، بائک پہ پھر رہا ہے، کوئی پوچھنا نہیں، لڑکا ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات بہت ضروری ہے، اور سب کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. ابھی تک ہمیں لگتا تھا کہ صرف لڑکیاں بچیوں کو محفوظ رکھو، لیکن لڑکے بچے بھی ہیں، ان کو بھی ہمیں محفوظ رکھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس ادارے میں اس کام میں کتنے سال لگائے ہیں؟ اور آئی ایم شیور بہت مشکل ہوگا. میرا تو چونکہ فیبرک چیکنگ کا شعبہ ہے کہ میں مرچنڈائزر ہوں، کپڑا چیک کرنا سیکھا ہے میں نے. یہ فیلڈ چھوڑ دی میں نے، اور پھر اس کے بعد 1988 سے اسی کام میں لگ گیا ہوں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں کتنے سال ہو گئے. 17,000 کے قریب بچے ہم ریکور کر چکے ہیں. 16,000 کچھ سم تھنگ 800 کچھ ایسے 17,000 کے قریب بچے ریکور بحفاظت ریکور ہو گئے اور وہ والدین کو پہنچا دیے. اس جرنی میں اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار محمد بھائی آپ کی این جی او بڑی برانڈ ہے پاکستان میں اور آپ کام کریں. ہم نے کیمپین اسٹارٹ کی، اس کا نام تھا ٹرک آرٹ چائلڈ فائنڈر. جی. تو ہم ٹرکوں کے پیچھے مسنگ بچوں کی تصویریں پینٹ کرتے تھے. جی. ٹھیک ہے نا، اور پینٹ کر کے وہ پھر پورے ملک میں وہ ٹرک لوڈنگ ٹرک ہوتا تھا وہ گھومتا تھا. آپ یقین کریں وہ ہم نے کیمپین اسٹارٹ کری تو اتنی کالز آنا شروع ہوئی ہمیں کہ میری والدہ غائب ہے، میرے والد غائب ہیں، اس کی تصویر بھی بنا دیں ٹرک کے اوپر. تو ہمیں ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ بڑا کلک کیا ہے یہ ٹول ہمارا بڑا زبردست کامیاب رہا ہے. تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں تو اس ماں تک پہنچ ہی نہیں پایا جس کا بچہ غائب ہے، یا وہ ماں مجھ تک ہی نہیں پہنچ پائی اب تک. میں کیسے کوئی اور کام کر لوں؟ مجھ سے تو یہی کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا ابھی تک. یہ آپ کی بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے، آپ نے بہت ماؤں کی زندگیاں بدل دی ہیں اچھے طریقے میں. یہ کام کرتے کرتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو لگا کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اتنا دکھ دیکھنا آسان تو نہیں ہے. جی بالکل. یہ کام کسی تکلیف سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ہر روز ایک ایسی ماں کا سامنا کریں جو یہ کہے کہ میرے بچے کا کیا ہوا، اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو کبھی، اور جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو آپ یقین کریں کہ بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اس کے لیے. اتنا کچھ انفراسٹرکچر ہے، کچھ بھی نہیں کام آ رہا ہے، آپ یقین کریں. لیکن جب کسی ماں کا بچہ ہم تلاش کر دیتے ہیں تو آپ یقین کریں جو اس کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے لائف کا ایسنس ہوتا ہے. اور اس کا نعم البدل کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. وہ اس کی دعا جو ہے وہ لائف کا ایسنس سمجھتا ہوں میں. تو وہ حوصلہ دیتی ہے مجھے کہ نہیں مجھے ابھی اور کام کرنا ہے. تو وہ بس زندہ رکھے ہوئے. ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن گیا ہوں، شوگر مجھے ہے، تکلیف میں تو رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے کام ذمہ داری دی ہے اور مجھے ٹھیک سے کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کروں. تو بس میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یار دیکھو، آپ بینک میں مینیجر ہوں، آپ بزنس کر رہے ہوں، آپ سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہوں، آپ کوئی اینکر ہوں، لیکن یار اپنے شعبے میں رہتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر دیا کرو. اپنے شعبے سے متعلق ہی کر دیا کرو. ہمیں پیسے نہیں دو، نہ پیسے چاہیے آپ کے، لیکن ٹائم دے دیا کرو ہمیں، یا ہماری حوصلہ افزائی کر دیا کرو. میں سمجھوں تو صحیح، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، تو مجھے اتنا بھی کر دیں تو بہت ہے. اور جب تک ہم اس طرح سے یونائٹ ہو کے کام نہیں کریں گے تو یہ جو درندے ہیں، یہ جو سیکشول مینک لوگ ہیں، یہ جو چائلڈ پورنوگرافی کا ایشو ہے، بچوں کی ویڈیوز بن رہی ہیں، سیل ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے لڑکیاں ہمارے لڑکے خطرے پر ہیں. یہ کیسے ہوگا ختم؟ یہ اکیلا محمد علی یا روشنی ہیلپ لائن تو نہیں کریں گے. آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. آپ سب اپنا ٹائم دیں. پاکستان میں سمجھتا ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں، پاکستان میں کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تباہی آ جائے، اس شہر کے لوگ پاکستان میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں مدد کے لیے. یہاں پہ جتنی فلانتھروپی اور چیریٹی ہوتی ہے وہ پاکستان میں کہیں اتنی نہیں ہوتی ہے. میں تو پورا پاکستان گھومتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں، دنیا جاتا ہوں. تو میں اس خوش نصیب شہر کا میں شہری ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے شہر کے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایسا دل اور ایسا جذبہ رکھتے ہیں جو لوگوں کی مدد کا ہوتا ہے. ایسے ہی آئی تھنک یو ایبسلیوٹلی رائٹ. یہاں پہ کوئی دو رائے نہیں، بالکل دو رائے نہیں ہے، بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. اتنے سال آپ نے کام کیا ہے، کوئی ایک سٹوری جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے؟ سٹوریاں تو بہت ساری ہیں. ایک بچہ کھویا تھا چڑیا گھر سے، گارڈن سے، کراچی سے، اور مجھے فون آیا کہ بچہ کھو گیا ہے اور ہماری مدد کریں. پٹھان فیملی تھی. تو میں نے کہا اچھا. حمزہ اقبال نام تھا، مجھے یاد ہے اس بچے کا، 6 سال کا بچہ تھا، چھوٹا. ہم فوری چڑیا گھر پہنچے، ہماری ٹیم پہنچی، ہم نے جا کے دیکھنا شروع کیا. تو یہ 2005 اور 6 کے درمیان کی بات ہے شاید. تو ہم گئے تو چڑیا گھر کراچی کا جو جس کو گاندھی گارڈن بھی کہتے ہیں، زو، کافی بڑا ہے وہ.
تو اس کے بہت سے گیٹ ہیں. تو میں نے سب سے پہلے چیک کیا کہ کوئی اناؤنسمنٹ سسٹم ہے کہ بچہ غائب ہوا تو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اس کی, ایسا سسٹم. آپ کو فوراً پتہ چل گیا تھا؟ جی, ہمیں پتہ چلا بچہ گم ہونے کے 6 گھنٹے کے بعد. اچھا, 6 گھنٹے گزر گئے تو کسی والنٹیئر نے ہمیں کہا کہ میرے عزیز ان کا بچہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا وہ کہاں کہہ رہے, وہ ابھی چڑیا گھر میں ہی کھڑے ہیں. میں نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں. ہم اسی وقت گئے وہاں پہ. خیر ہم نے جائزہ لیا تو بیچاری اس کی ماں اتنی پریشان تھی, آپ سوچ لیں کہ وہ پردے کے لوگ اس کو اپنے پردے کا بھی خیال نہیں رہا. وہ اتنی رو رہی تھی, اس کو دورے پڑ رہے تھے, گر رہی تھی وہاں پہ. ہم نے کہا ہم تلاش کرتے ہیں. آپ یقین کریں ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی. تو اس دوران اس فیملی کے بہت ہی اتراؤ چڑھاؤ دیکھے ہم نے. اور اس کی ماں کو السر ہو گیا اس کے چکر میں بچے کے, بیچاری اتنی بیمار ہو گئی. اور باپ بھی بیمار ہو گیا, اور باپ ایسی ٹھیلا لگاتا تھا کوئی. ہم نے اس کا کام سٹارٹ کر دیا, تلاش شروع کر دی. تو وہ میرے لیے 2-3 کیس اس طرح کے ہیں جو میں کبھی بھول ہی نہیں پاتا ہوں, کیونکہ میں اس میں نے بہت کام کیا ان کیسز پہ. ان میں سے ایک کیس حمزہ اقبال کا بھی ہے. تو جب یہ بچہ کھو گیا تھا تو ہم نے کام سٹارٹ کیا, اخبارات میں اشتہارات دینا شروع کیے. تو میری اللہ سے یہ دعا ہوتی تھی کہ میں اس ماں کا سامنا اب جب کروں گا جب اس کا بچہ مل جائے. ہر دفعہ میں یہ کہتا تھا. لیکن آپ یقین کریں وہ اچانک رینڈم میرے دفتر آ جاتی تھی. وہ مجھے فون کوئی بتاتا تھا کہ وہ باہر آئی ہوئی ملنے کے لیے آپ سے. میں کہتا ہوں یار کس نے بلایا اس کو؟ وہ کہتا وہ آئی ہوئی ہے. میں کہا یار میں کیا جواب دوں اس کو, کیا وہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں, اب میں کیا کرتا, کیا کر سکتا ہوں. تو اتنا پریشر ہوتا تھا. تو ایک کال آئی ہمیں ایک دن کہ آپ کا ایک اخبار میں اشتہار چھپا ہے, سیم اس سے ملتا جلتا بچہ منگو پیر کا علاقہ پختون آباد, وہاں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا میں نے. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ وہی ہوگا, اور میں ایک طالب علم ہوں. تو میں نے کہا اپنا نام بتائیں. یہ تو بولا جی میرے نام کو آپ چھوڑیں, بس یہ انفارمیشن ہے, آپ اس پہ کام کر لیں, ہو سکتا ہے یہ بچہ اسی ماں کا, اس کو دے دیں لے کے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ہم نے اپنی ٹیم دوڑائی. تو وہاں پہ گلی نمبر 11 میں اس بچے کو دیکھا انہوں نے کہ وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہا تھا. ہماری ٹیم واپس آ گئی. گارڈن تھانے میں ایک کیس رپورٹ ہوا تھا, اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اس وقت SHO تھے محمد عرفان. ان کو میں نے بتایا تو عرفان بھائی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ٹیم بناتے ہیں ریکی. تو پہلے انہوں نے اپنی ٹیم کو بھیج کے ریکی کروائی. تو وہاں سے رپورٹ ریکی کی آئی کہ بچہ ہے اور ملتا جلتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ وہی ہے, لیکن یہ انفارمیشن درست ہے جتنی پہنچائی ہے. تو یہ جب کنفرم ہو گیا تو عرفان نے رات کو ریڈ کرنے کا پلان کیا, اور رات کو 11:30-12 بجے انہوں نے ماں کو بھی ساتھ لیا, اس کے چچا کو لیا, مجھے بھی لیا, اور ریڈ کرنے چلے گئے. تو کوئی 13-14 گھروں میں ریڈ کیا, نہیں ملا بچہ. پھر ایک 15ویں گھر میں جب ہم نے ریڈ کیا نا تو بچہ وہیں پہ تھا, اور اس کے ساتھ 3 بچے اور ریکور ہوئے, وہ بھی پتہ نہیں کس کے تھے. یہ حمزہ اقبال کو چرپائی پہ رسی سے باندھا ہوا تھا جب اس کو ریکور کیا. اس کی ماں تو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی اس کو. تو مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب اس بچے کو رات کا 1:30 یا 2 بج رہا تھا, جب ہم لے کے واپس آئے ہیں نا علاقے میں, آپ یقین کریں 1000-1500 لوگ تو ہوں گے جو وہاں انتظار کر رہے تھے اس منظر کو دیکھنے کے لیے. وہ عورت پکڑی گئی, اس کا شوہر بھی پکڑے گئے جو لے کے گئے تھے. تو یہ مافیا کا پارٹ تھے یا کچھ؟ جی مافیا کا پارٹ تھے. اس عورت نے کہا, زری بخت نام تھا اس کا, مجھے یاد ہے اب تک. اس نے بیان دیا کہ میں اور میرا شوہر جو رکشہ چلاتا ہے, ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم بچوں کو ہم اٹھاتے ہیں اور ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ٹریننگ دے کے ایسے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جنہوں نے بھیک منگوانی ہوتی ہے, اور اچھے دام مل جاتے ہیں. اور اس کو بھی ہم اسی لیے لے کے آئے تھے. تو ہم نے کہا یہ جسم پہ اتنا نشان کیسے ہے اس کے جلے ہوئے؟ کہ یہ بہت ماں کرتا تھا, ماں کے پاس جانا تو ہم اس کو سگریٹ سے جلا دیا کرتے تھے اور اس کو چپ کرا دیا کرتے تھے. اور ایک وقت ہوا یہ چپ ہو گیا, باندھا ہوا اس لیے تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ بھاگ جائے گا. تو یہ ایسے ہوا. اور جب میں چڑیا گھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت دیر تک مختلف جانوروں کے پنجروں کے باہر ایسے اکیلا پھر رہا تھا. فیملی نے بتایا کہ ہم سوزوکی بھر کے گھومنے گئے تھے جی, اور ہم تو اپنے اور بھی بچے تھے, ہم مشغول تھے. تو دیکھیں نا, تو کہیں نہ کہیں میں نے جیسے کہا نا, کوئی والدین کی غلطی کوتاہی ہوتی ہے جس سے یہ ان کے بچہ کو لے جاتا ہے, چھین لیتا ہے. بالکل یہاں بھی ایسا ہی ہوا. تو جب وہ بچہ ریکور ہوا تو آپ یقین کریں کہ کوئی 15-20 دن تک تو میں اس کے گھر آتا جاتا تھا, تو وہ ہر کسی آنے والے سے پیسے مانگتا تھا, اور اس کی عادت ہو گئی تھی بھیک مانگنے کی. تو وہ لیکن اس کی ماں اتنی خوش تھی کہ میں مطلب الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا. تو میں وہ کیس تو میں بھول ہی نہیں سکتا. ظاہر اس نے کہا کہ یہ تو میں بھول گئی تھی بچہ اپنا, یہ تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا. کتنے دنوں بعد؟ مجھے یہاں تک یاد ہے 204 دنوں کے بعد یہ بچہ ریکور ہوا. 204 دن ریکور ہوا تھا یہ بچہ. واٹ اے اسٹوری. اور مطلب یہ تو میں نے بڑی مختصر سنائی, بڑا زبردست کیس تھا, اس میں بہت کام ہوا. کئی ایسے بچوں کو ہم جا کے ہم نے شناخت بھی کیا کہ اس کا ہی بچہ نیند نکلا ہو اس کا. تو یہ چلتا رہتا تھا سلسلہ. وہ ماں ہر دن, لیکن جو زبردست بات یہ تھی کہ اس کی ماں زندہ تھی,
ذہنی طور پہ. اور آپ یقین کریں اس نے کہا میرے گھر میں جو ہے نا میں نے جعلی عامل پیر بابا ہوں کہ میں گھر پہ گئی ہوں اور تقریباً 4.5 لاکھ ہم نے قرضہ کر لیا ہے. اللہ. اور اب میرے شوہر کو میں نے کہا ہے یہ اپنی بہن کا زیور لے کے آؤ وہ بیچیں گے اور میرا بچہ چاہیے مجھے. تو بڑی امیزنگ زبردست اسٹوری تھی. لیکن بس اللہ کا کرم ہوا کہ ہماری کوئی چھوٹی موٹی کوشش کام آ گئی, کوئی چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ وسیلہ بن گیا. تو ایک مقامی اخبار تھا اس میں اشتہار چھپا تھا اور وہ اشتہار کام آ گیا. واو. اس طرح کی اور کتنی سٹوریز ہوں گی ویسے آپ کے پاس. تو بس پھر یہی ہے نا, یہ جب ہم ایک بچی کو تلاش کر رہے ہیں اور پتہ نہیں میرے تو دل میں رہتا ہی نہیں کہ میں ہر بچی کا بتاؤں, شاید وہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی کسی کی دعا لگ جائے, کوئی کام آ جائے. تو میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہوں. میں بلکہ آپ بتائیں پھر ہم اس کی پکچر بھی لگا دیں گے. ویسے تو ٹی وی پہ اشتہار چلتے نہیں ہے نا جی. تو ابھی ہم ایک کیس پہ کام کریں, بڑا زبردست کیس ہے. ایک 13 سال کی بچی, 12-13 سال عمر ہے اس کی, نام اس کا ہے بشیرہ. ٹھٹا ضلع کے علاقہ گجو کی رہنے والی ہے. وہاں سے اس کی والدین کی مرضی سے ایک خاتون سلمہ نام کی اس کو لے کے آئی وہاں سے. وہ کہا کہ میں کراچی میں اس کو کسی گھر پہ کام پہ لگاؤں گی. یہاں لا کے اس نے صفورہ میں ایک جگہ ہے سمیرا بنگلوز کے نام سے, وہاں پہ اس نے اس بچی کو چھوڑ دیا. وہاں سے وہ بچی پرسرار طور پہ جن کے گھر تھی وہاں سے غائب ہو گئی. اچھا. غائب ہو گئی. جب وہ بچی غائب ہوئی تو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا, تلاش شروع کر دی. تو اس کے والدین سے بات کی, ڈیٹیل انٹرویو کیا ان کے والدین کا, اور پھر ہم ٹھٹا گئے, پوری معلومات اکٹھی کی کہ کیسے ہوا, یہ ان کا فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے معاملہ. پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو خاتون ہے یہ تو پہلے بھی 100 سے زیادہ بچیاں کراچی لا کے دے چکی ہے. اچھا. ہاں, اور چھوٹی بچیاں, کوئی اڈلٹ بچی نہیں, دے آر آل مائنرس, چھوٹی, 18 سے نیچے. مختلف کراچی میں سپلائی کر دی اس نے. کہاں سپلائی کرتی؟ گھروں میں. یہ ٹریفکنگ ہے. یہ آپ TIP دیکھیں, ٹریفکنگ ان پرسن کا ایکٹ آیا ہوا ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اسٹوری ٹریفکنگ میں فٹ ہوتی ہے. آپ کسی چھوٹے مائنر کو اس کی مرضی ہو تب بھی آپ نہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کمرشل پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ کمرشل پرپس ہے. بیچ میں کٹ لگا کے پیسے لیتی ہے وہ. ہم نے تو اس کے علاقہ SSP کو بولا تمہاری ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلا. آپ بتا دیا ہے نا تو آپ کرو انکوائریز کی. یہ تو ایک کیس ہے بشیرہ کا جو ہم تک پہنچ گیا ہے. وہ باقی بچیاں کدھر ہے جو 100 سے زائد کراچی میں گئی, ان کا تو حال پوچھو ذرا. اور یہ گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں؟ جی, یہ ابھی نیو کیس بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ٹرینڈ دیکھیں چل رہا ہے. میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ کھو جائے, وہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو, کراچی میں ہو, سندھ میں ہو, کہیں بھی ہو, تو یہ ایک سیفٹی ٹپ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کھو جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے قریبی تھانے میں اطلاع کریں. کیونکہ ہم نے زینب رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ کے اندر ایک اتھارٹی قائم کروائی ہے جس کا نام ہے زارا, زینب رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی, جس کا کام ہے اسلام آباد میں. وہاں پہ ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس قائم کرایا اور پورے پاکستان میں شیلٹرز کو سب کو پابند کیا ہوا ہے. ہمیں بھی ایک ڈیش بورڈ دیا ہوا, وہ پرائم منسٹر ڈیلیوری پورٹل کے ساتھ جڑا ہوا وہ ڈیش بورڈ ہمارا. تو ہم ڈیٹا پٹ کرتے ہیں اس میں. اگر آپ ٹائملی رپورٹ کریں گے تو وہ تھانہ فوری طور پہ روشنی ہیلپ لائن اور زارا کو رپورٹ کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بچی لاوارث یا بچہ آپ کا کہیں ہو, کوئٹہ پہنچ گیا ہو, کراچی میں کہیں پہنچ گیا ہو, سندھ میں, کہیں پنجاب میں, تو فوری پتہ چل جائے گا. یہ تو آپ ہرگز نہ کریں کہ کسی عامل, پیر, جادو ٹونا کرنے والے کے پاس جائیں. میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں, آج اگر ہم نے 16,000 سے زیادہ بچے تلاش کیے ہیں, 17,000 کے قریب, کوئی ایک بچہ بھی کسی عامل, پیر, جادو ٹونا کرنے والے کی وجہ سے نہیں ملا ہے. ایک بچہ بھی. یہ سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, سب کچھ خراب ہے. والدین سے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہم منع اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں. ہمارے تجربے میں یہ سب جھوٹ ہے. اللہ کرشمے دکھانے والی ذات ہے دنیا میں واحد, بجائے اس کے کسی جادو ٹونا کرنے والے کے سہارے پہ رہیں. دیکھیں اللہ نے دنیا میں اپنے اچھے بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو آپ کا کام کر کے دیں گے. تو آپ رپورٹ تو کریں کیس کو. آپ خود سے کیوں تلاش کر رہے ہیں, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے, اور یہ بالکل نہ سوچیں کہ تھانے میں کچھ سنے گا نہیں, FIR نہیں ہوگی. اب بہت سخت قانون ہے, نہیں رپورٹ ہوتا ہے آپ روشنی ہیلپ لائن 1138 کو کال کر دیں. پاکستان میں جس کونے میں آپ کھڑے ہوئے, جس کونے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا وہ FIR درج ہونے میں. اس میں کوئی عزت کی بات یا شرم کی بات نہیں ہے. جتنی جلدی بچہ رپورٹ کریں اتنا آسان ہوگا اس کو ڈھونڈنا. اور دیکھیں, چاہے آپ کی بچی غائب ہو یا بچہ غائب ہو, دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کریں. اگر بچی بھی غائب ہے رپورٹ ضرور کریں, چھپائیں نہ. جتنا چھپائیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ وقت گزر جائے تلاش کا, اور جب آپ رپورٹ کرائیں تو پھر آپ پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کے اور بچے بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ پہ مینٹلی بہت پریشر ہوتے ہوں گے,
بچوں کے گھر کے کرائے کے 10 قسم کے ہوں گے، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ کے یہ بچہ اگر گھر سے نکل گیا تو آپ یہ ساری پریشانیاں ایک طرف اور اس بچے کی پریشانی ایک طرف. تو آپ بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو بذریعہ تشدد نہ سدھاریں جی، اس کی مینٹالٹی کو سمجھیں. اگر وہ اسکول جانا چاہتا ہے تو ضرور بھیجیں، اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہ کروائیں اس سے کام. وہ مدرسے جانا چاہتا ہے ضرور بھیجیں، نہیں جانا چاہتا ہے کچھ اور کروائیں، پڑھائی کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ کروائیں اور اس پہ نظر رکھیں. اس پہ نظر رکھیں، لیکن اتنی بھی نظر نہ رکھیں کہ اس کو لگے کہ مجھ پہ کرفیو نافذ ہو گیا ہے. تو اس کو ایک اچھی ہیلتھی لائف ضرور دیں. کوشش کریں کہ اس کو اگر وہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز چاہتا ہے، گھومنا پھرنا چاہتا ہے، تو اپنی طاقت سکت کے مطابق کوشش کریں کہ وہ اس کو فراہم کریں. آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور فراہم کرے آپ کے بچے کو یہ ساری سہولیات اور وہ پھر غلط ہو. پھر اور فون کے استعمال پہ کیا کہیں؟ جی بالکل، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فون مانگتا ہے آپ سے، وہ 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، چاہے وہ کہتا ہے کہ آن لائن مجھے اسکول کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی سیگمنٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ سرچ کرنا ہے، تو بالکل کریں. موبائل فون یا انٹرنیٹ آپ کو اس جدید دنیا میں بہت کچھ سکھاتا ہے اور اچھے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو کسی غلط مقام پہ پہنچا دے گا. آپ نظر رکھیں اس کا، موبائل فون پہ دیکھیں کہ کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے، ایسی کون سی ایپ ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو فوری ڈیلیٹ کریں اور چیک کرتے رہیں. گیم ہے تو اس کو سمجھائیں کہ کون سا گیم، مطلب یہ موبائل فونز اور سوشل میڈیا کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے بچے کو بھی سمجھائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ کوئی ایسے کسی اسٹرینجر سے دوستی لگا بیٹھے یا کر بیٹھے جس کا آپ کو علم بھی نہ ہو. بالکل، آئی تھنک یہ ایک بہت ہی اچھا میسج ہے. ماں باپ پہ ظاہر بہت ذمہ داری ہے، ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اپنی جتنا کر سکتے ہیں تصویریں لیں، کوئی اگر ہمیں ایسے نظر آئے بچہ، تصویریں لے کے آپ لوگوں کو بھیجیں. سو آئی تھنک دیٹس آلسو سم تھنگ دیٹ وی آل شوڈ ڈو. ایک بہت اچھی آپ نے بات کی کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ چاچا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی گلی محلے کا دکاندار بھی ہو سکتا ہے. Don't trust anyone. I think that is a very important message as well. Absolutely. Thank you so much. آنے کا نقطہ اسٹوڈیوز میں بہت ہی افیکٹنگ آئی تھنک کانورزیشن تھی. اٹ واز ویری آئی تھنک لائف چینجنگ. یہ سب ایسی چیزیں جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں بٹ وی شوڈنٹ. آئی تھنک آپ نے جو باتیں کی اس سے ماں باپ کو بھی بہت اچھی نالج ملی ہے اور ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. بالکل. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.